السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی ثناء المصطفیٰ قادری۔ تو عزیزان محترم، آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے تمام ہی رافضیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور تو غیاث ملت کا نام لے رہا تھا بیٹا، ابھی ان کے اس بھتیجے اور غلام کو جھیل نہیں پا رہے ہو، شیر ببر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال رہے ہو۔ سوچو ان کا غلام تمہارے ناک میں دم کیے ہے تو آقا کیا کریں گے؟ کہیں تمہارا وجود ہی نہ تباہ ہو جائے۔ اور جن کے نام سے آج بھی رافضیت کا بتا پانی ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ آج میں بات کرنے والا ہوں حضرت علامہ مولانا سید حسنین بقائی صاحب کے بارے میں۔ اصل میں ان کے متعلق بات کرنے کا مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں ایسے جن کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ سید حسنین بقائی صاحب کون ہیں اور یہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ اسی کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنے والا ہوں جو کہ خود بذات خود حضور سیدی حسین بقائی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ ہمارے کچھ بھائی جن کو پتہ نہیں ہے کہ سید حسنین بقائی صاحب کون ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ وہ حضور سیدی سرکار غیاث ملت کے بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم ہیں اور بڑا ہی زبردست جو ہے رافضیوں کی، پنچر والے باباؤں کی، ان نالائقوں کی دھلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید حسنین بقائی صاحب پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ سید حسنین بقائی صاحب جو کہ پہلے رافضیوں کی بولی بولا کرتے تھے، لیکن ان کا وہ تاریخی دور جاتا رہا اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی ہی جانے مانی ہستی بن چکے۔ تو اب آئیے یہ اہل سنت والجماعت میں کس طریقے سے آئے، سنی کیسے ہوئے اور انہوں نے رافضیت کو کیوں چھوڑا اور سنی سے العقیدہ کیوں ہوئے، آئیے انہی کی زبانی ہم سن لیتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً 4 سال پرانی بات ہے۔ دن بھر میں میرے دل و دماغ میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف وساوس، شبہات اور سوشل میڈیا کے فتنہ پرور زہریلے پروپیگنڈے کریٹ کر رہا تھا۔ میں اس زہر کو تحقیق سمجھ کر پیتا رہا اور اپنی ہی زبان سے ان نفوس قدسیہ کی شان میں نادانستہ گستاخیاں کرتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی تو سو گیا، مگر روح ابھی بھی چیخ رہی تھی کہ رات کے ایک پہر میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے میری پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین تشریف لائے اور چہرے انور پر آپ کے جلال کا عالم تھا۔ زبان مبارک خاموش تھی مگر نگاہوں میں جلال صاف نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آئے اور میرا بازو کس کر پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ میری اولاد ہو اور میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی میرا دل ایک دم دہل گیا، خوف سے لرزنے لگا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اور وہ چہرہ جو دنیا کا سب سے زیادہ محبوب ہستی کا چہرہ تھا، مگر اس وقت وہ جلال سے لبریز تھا۔ میں گھبرا کر رونے لگا اور اسی اضطراب میں میری آنکھ کھل گئی۔ پسینہ پسینہ کانپتے کانپتے بدن کے ساتھ میں فوراً اپنے والد محترم حضور مخدوم ملت علامہ والحاج الشاہ سید ولی اللہ بقائی صاحب قبلہ کے پاس گیا اور سارا خواب سنایا۔ ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا دیر سے ہی صحیح مگر اللہ نے آپ کو جگا دیا، آئیے میرے ساتھ توحید و سنت کی طرف پلٹ جائیے۔ اس وقت میں نے ان کے ہی دست حق پرست پر کلمہ طیبہ پڑھا اور دل کی گہرائیوں سے توبہ کی، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ بعد ازاں میں اپنے عم محترم سیدی سندی آقائی مرشدی
محافظ مسلک اعلیٰ حضرت بازوئے حضور تاج الشریعہ سلطان المشائخ کی بارگاہ میں پہنچا، جن کی نسبت سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ سرکار میر محمد ترمذی سے ہے، وہ بزرگ جنہیں دنیا غیاث ملت کے لقب سے جانتی ہے۔ میں نے ان کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اقرار کیا اور اعلانیہ توبہ کی۔ بعد توبہ آپ کا صرف ایک حکم تھا کہ بیٹا اب آپ تائب ہو چکے ہیں تو اب اٹھیے اور اس گمراہی کے خلاف اپنی زبان کو تلوار بنا کر جو آپ کی روح کو نگل چکی تھی، اب آپ کے ذمے ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ میں اٹھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ لگ بھگ 3 سال تک میری تو سنا ناظرین آپ نے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس پر پیار آ جائے حضور اس کو اپنا بنا ہی لیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، حضور سید شاہ حسنین بقائی صاحب نے ایک خواب دیکھا اور وہ ان کی زندگی کی تاریخی زندگی کا آخری دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ایک بڑا ہی روشن دن عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی سے تاریکی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سید حسنین بقائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا تو میرا بیٹا ہو کر کے میرے صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سید حسنین بقائی صاحب نے رافضیت کو چھوڑا اور اہل سنت والجماعت کو اپنایا، اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ تو ہم تمام یہ اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے علماء اکرام کی جو ہے حمایت کرتے رہیں اور اسی طریقے سے ان کا ساتھ دیتے رہیں۔ باقی آپ حضرات دعائے خیر میں یاد رکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کے پاس اس ویڈیو کو پہنچائیے اور حقیقت سے آشکار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اسی طریقے سے حقیقتوں کو آشکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔